السلام علیکم دوستوں. آج کل خبریں تو ایران، اسرائیل، امریکہ کے حوالے سے بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں. ہم نے اس کی کافی کوریج بھی کی ہے. لیکن آج ہم نے دعوت دی ہے رفیق جان صاحب کو. یہ ایویشن انجینئر ہیں. قطر ایئر لائنز اور اس کے علاوہ اس سے پہلے غالباً PIA میں بھی یہ کام کرتے رہے. پھر یہ قطر چلے گئے، 27-28 سال وہاں پہ گزار کے آئے جب کووڈ کا کرائسس آیا تھا. تو سب سے پہلے تو رفیق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. السلام علیکم. السلام علیکم. تو رفیق صاحب یہ بتائیے کہ چند ہفتے پہلے انڈیا میں بوئنگ کا ایک کریش ہوا اور اس کے بعد بڑی چمگویاں ہوئیں کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا، کس کی غلطی تھی. بوئنگ کہ اپنا کوئی نظام فیل ہوا یا پائلٹ کی غلطی تھی. اس کے بعد بوئنگ کے نمائندوں نے بھارت کے دورے بھی کیے. اس کے بلیک باکس کے حوالے سے بھی بڑی کنٹروورسی چلتی رہی. تو کیا وجہ تھی کہ اتنے زیادہ شد و مت کے ساتھ بوئنگ کے نمائندے انڈیا آتے رہے؟ کیا انہوں نے کچھ معلومات دبانے کی کوشش کی تھی؟ کیا ان کو خدشات تھے؟ جی بالکل. یہ جو ایئر کریش تھا بیسیکلی یہ ایک تو اس جہاز کا پہلا تھا 787. اور چونکہ یہ جہاز جو ہے بوئنگ کمپنی کا سو کالڈ ان کا پروڈکشن کی کوئین کہہ دیں جس کو، کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے بنایا تھا. اور اس میں جتنی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اس میں انہوں نے اپلائی کی. موسٹ ماڈرن، موسٹ روبسٹ اور موسٹ اکنامک. تو اس جہاز کا جو کریش ہونا، اور وہ بھی ایسی کنڈیشن میں کہ ود ان اے فیو سیکنڈز زمین پہ آ جانا، جو کسی بھی ٹیکنیکل آدمی کو اور ایون جو پائلٹس ہیں ان کو بھی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ ٹیکنیکلی یا لاجیکلی سوچیں تو ایون میرا بھی اور سب کا ایک ہی طرف جو جاتا ہے دھیان کے، جو ایک پاسبلٹی ہے کہ دونوں انجنس فیل ہو گئے تھے، جو ایک پاسبلٹی ہے اپارٹ فرام دا کانسپیریسی تھیوریز. لیکن بوئنگ کے لیے چونکہ یہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا تھا کہ ایک تو ان کا یہ 787 کا پہلا ایک ڈیزاسٹر تھا، اور دوسرا ان کو یہ بھی ڈر تھا اور ہے بھی کہ ایک تو ان کا بزنس لوز ہوا اس جہاز سے، کیونکہ اس جہاز کے آلریڈی میرے خیال میں ہزاروں میں آلریڈی آرڈرز ہیں جو فارم آرڈرز ہیں. قطر ایئر ویز ہے، ایمریٹس ہے، سعودیہ ہے، ریاض ایئر ہے، چائنا ہے. اب ایک تو ان کے اس بزنس پہ ڈینٹ پڑا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایئر شو تھا یہ کیسے غلط ٹائم پہ ڈیزاسٹر ہوا کہ ایئر شو جو پیرس میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے 4 دن کا، اس میں بوئنگ کا کوئی آرڈر نہیں ملا، کوئی نیا آرڈر، جس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے کہ کریش اسی ہفتے ہوا تھا. پھر جو اب کیا واقعی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک کریش ہوا اور اس کی وجہ سے اتنی بڑی کمپنی ہے اس کو ایک آرڈر بھی نہیں ملا؟ نہیں بالکل. کیونکہ پرابلم یہ ہے نا کہ ابھی جس طرح سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کو، وہ ان شکوک کو اور جو ہے نا آبزرورز یا جو میڈیا ہے یا دنیا میں کہ جی اگر اس کے انویسٹیگیشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے جو بوئنگ چھپانا چاہ رہا ہے. ایئر انڈیا بھی اور بوئنگ. اور چونکہ ایئر انڈیا جو ہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو، ظاہر ہے کہ امریکہ کے سامنے وہ ان کی اتنی نہیں چلتی، اور بوئنگ کمپنی چونکہ وہ بھی ایئر بس اور بوئنگ 2 بڑی کمپنیز ہیں. اب وہ بوئنگ کے جو CEO ہے وہ اس نے فوراً وزٹ کیا انڈیا، اور جو اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ جو بلیک باکسز انہوں نے ریکور کیے تھے وہ ابھی 2 دن پہلے نیو دہلی پہنچے ہیں ایز پر دا پریس. اور 12 تاریخ کا جو ہوا ہے کریش، 13 یا 14 کو نکل جانا چاہیے تو ان کو ریکور ہو گئے. لیکن ایز پر دا نیوز وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہم نے ان کو اس قابل کیا کہ ان کا ریڈ آؤٹ کریں، اور اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے نیو دہلی انہوں نے ان کو شپ کیا. لیکن لگ یہی رہا کہ وہ پہلے US گئے ہیں، جو ان کی NTSB ہے، انہیں جو بھی اس سے ریٹریو کرنا ہوگا ڈیٹا وہ کر کے، اس کے بعد پھر انہیں بھیجا ہوگا کہ چلیں جی اب آپ اپنے طریقے سے کریں اور آپ نے اس کی انویسٹیگیشن میں یہ ریزلٹس نکال لیں. اچھا، اس پہ کوئی پہلا تو طیارے کا کوئی پہلا حادثہ تو نہیں ہے، تو اس میں اتنی انویسٹیگیشن میں یا جو اس سے متعلق جو حقائق ہیں وہ میڈیا کے ساتھ یا حکام کے ساتھ شیئر کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ کیا اس سے یعنی بے شمار اب تک ہو چکے، بے شمار تو نہیں کہیں گے لیکن بہت زیادہ
طیارے تباہ تو ہوئے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہوتا کہ اس کی جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں اس کو سامنے لایا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے، جسے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ہونا ایسے چاہیے تھا، لیکن اپیرنٹلی جو ہے وہ چونکہ بوئنگ کا یہ 787 کا پہلا حادثہ تھا، حال لاس جو ہے، لیکن اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ چونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے جو بوئنگ کا جو بہت فیمس جو دوسرا پروڈکٹ تھا 737 میکس 10، اس کے 2 کریش ہو چکے تھے بڑے سیریس قسم کے، اس سے بوئنگ کی کریڈیبلٹی بہت ڈاؤن ہوئی، ان کا بزنس بہت افیکٹ ہوا، اور وہ آلموسٹ 2 سال جو ہے نا وہ ایف اے نے ان کو ہولڈ کر کے رکھا، اس کے بعد کلیئرنس دیا ابھی ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور جو ہی اس کا کلیئرنس مل رہا ہے تو اوپر سے اس کا جو کریش ہونا وہ بوئنگ کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا لاس بھی ہے، ابھی کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی، کہ اس کو دوسرے جو فریش آرڈرز ہیں جو ملے ہوئے بھی ہیں، آئی تھنک کہ اس کی انویسٹیگیشن کے بعد اگر تو انجن کی طرف گیا کہ انجن فیل ہوئے ہیں تو آئی تھنک اس سے فرق پڑے گا، پھر ڈیفینیٹلی آرڈرز کینسل بھی ہوں گے. تو آئی تھنک ہو یہ رہا ہے کہ بوئنگ جو ہے کوشش یہ کر رہا ہے کہ کچھ مل جل کے کوئی ایسی اس کی انکوائری کی رپورٹ نکالیں کہ پائلٹس پہ یا انجینئرنگ پہ ڈال دیں اس کا ملبہ سارا. اچھا، تو اس سے اب بوئنگ تو چلیں اسپاٹ لائٹ میں آ گیا، جو ایئر بس ہے اس کا دوسرا بلکہ سب سے بڑا اس کا کمپیٹیٹر اس کو کہہ دیں، رائیول کہہ لیں، اس کو کیا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ون مینز لاس از another مینز گین. تو کیا ایئر بس آپ کو جو پیرس میں جو ایئر شو ہوا اس میں کوئی اندازہ ہوا کہ ایئر بس کو پہلے سے زیادہ آرڈر ملے ہیں نسبتاً؟ جی بالکل، پیرس میں جو ایویشن میڈیا جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا پہلے دن سے ہی کہ بوئنگ واز ایبسینٹ، جو کہ بہت بڑی خبر ہے. اور دوسری بات یہ کہ بوئنگ کی ایبسینس سے جو ہے وہ ایئر بس کو آلموسٹ $20 بلین کے آرڈرز ملے ہیں، $20 بلین فریش آرڈرز جو ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے بگ گین فار دا ایئر بس، اور اٹس اے لاس فار دا بوئنگ آلسو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ انفارچونیٹ ٹائم پہ کریش ہوا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ تو قطر ایئر لائنس کے ساتھ اور دوسرے ایئر لائنس کے ساتھ آپ نے کام کیا اتنا عرصہ، تو کیا صرف یہ ایک حادثہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک کمپنی متاثر ہوتی ہے، یا پھر اس میں جو سیاسی اثر و نفوذ ہے وہ بھی پھر کام آ سکتا ہے؟ یعنی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جب امریکی صدر دورے پہ جاتا ہے غیر ملکی تو اس کا ایک ایجنڈا آئٹم جو ہوتا ہے بات چیت کا وہ اپنی ایویشن انڈسٹری، اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے. اس طرح جب یورپین، خاص طور پہ جرمن، فرانسیسی، برطانیہ کے وزرائے اعظم اور بڑے آفیشل جاتے ہیں تو ان کے ٹاکنگ پوائنٹس میں ایک ہوتا ہے ایئر بس سے متعلق. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی انٹرفیئرنس اگر ہو جائے، مداخلت ہو جائے، تو پھر بوئنگ کو جو نقصان ہوا ہے یا پوٹینشلی جو ہو سکتا ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ اس کریش کے بعد جو ہے نا بوئنگ کو ریکور کرنا آئی تھنک اٹ ول بی اے بگ آسک. اور اس پہ جو ہے وہ کیپٹلائز کیا ہے ایئر بس نے، کیونکہ چونکہ شو بھی ہونا تھا، ایئر شو ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ ڈیزاسٹر ہوا. اور بوئنگ کا چونکہ یہ لیٹسٹ جہاز تھا، یہ بالکل آخری پروڈکٹ ہے بوئنگ کا اس وقت دنیا میں، اور 1000 میں اس کے آرڈرز ہیں. تو ڈیفینیٹلی بوئنگ کو بہت ٹائم لگے گا اس کو اس ڈیزاسٹر سے ریکور ہونے میں. اور فائنینشلی آلریڈی جو ہے وہ جو مجھے نیوز مل رہی ہے اپنے ریسورسز سے، بوئنگ نے جو ایون جو اسٹاف کٹ ڈاؤن ہے وہ شروع کر دیے ورلڈ وائڈ. ان کے جو لیڈرشپ تھی، لوکل ایریاز کے جو سیٹ اپ تھے، ان کو انہوں نے لے آف کرنا شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بوئنگ کے جو ہے دیر از اے ڈارک پیریڈ ہیڈ فار دا بوئنگ. اچھا، اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں چونکہ ایئر انڈیا اس میں استعمال کر رہی تھی بوئنگ کو، تو کیا اب ایک لائٹ ٹون میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت کے لیے بحیثیت مجموعی اس کے امیج کے لیے یہ کوئی منفی بات تھی کہ ایک کے بعد دوسرے اس کو تھوڑی بہت بین الاقوامی سطح پہ اس کی بدنامی ہو رہی ہے؟ جیسے پہلے G7 سمٹ میں اس کو بلایا نہیں جا رہا تھا، اس کے علاوہ پھر جب ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو اس میں بھی بھارت نے عملاً اسرائیل کی سپورٹ کا اعلان کیا. تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بدقسمتی ہے ایئر انڈیا کی اور بھارت کی کہ ایک کے بعد دوسرے اس کو سیٹ پیکس مل رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ فیکٹر بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب آپ کا برا وقت آئے
تو یہ کے بعد دیگرے جو ہے نا وہ آپ کی وہ آتی ہیں بیڈ نیوز کہہ دیں یا آپ کے سیٹ بیکس. انڈیا کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کہ ایک تو جو وار تھی پاکستان کے ساتھ کانفلکٹ, اس میں بھی حالانکہ کچھ ہوا نہ ہوا وہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ, لیکن بظاہر انڈیا کو کافی سبکی اٹھانی پڑی دنیا میں, اس میں بھی اپنے جو فائٹرز جہاز تھے. اور اس کے بعد پھر یہ جو کریش ہوا اس میں بھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کا چونکہ آلریڈی سائیکولوجیکلی دے آر ڈیمورلائزڈ, تو بوئنگ کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ ان کو اپنے پروڈکٹ کو سیو کرنے کے لیے اور اپنے فیوچر کو انہوں نے آئی تھنک کہ سب سے پہلے یہی کیا ہوگا کہ انڈیا کو تھوڑا سا دباؤ میں لا کے اپنی مرضی کا جو ہے رزلٹ نکالیں اس کریش کے لیے. اور ان کے لیے آسان ہے کیونکہ انڈیا کو انہوں نے بول دیا ہوگا ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اسٹوری کیا اسٹوری ہے, وہ آپ بس پبلش کر دیں کہ بھائی پائلٹس کی غلطی ہے یا انجینئرس کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے. تو انہوں نے آلریڈی کرنا شروع کر دیا انڈیا نے, مطلب وہ انہوں نے. لیکن اگر اس انداز میں اگر بوئنگ اور بھارتی حکام ایویشن کے وہ مل کے تھوڑا سا اعداد و شمار جو ڈیٹا ہے اس کے ساتھ اگر کھیلنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر مسافروں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. جی بالکل بالکل, جو سینسیبل لوگ ہیں اس وقت ایون جو بزنس ٹریولرز ہیں جو لیجر ٹریولرز بھی ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اب وہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے ظاہر ہے, بہت والیوم ہے وہاں پہ ٹریولنگ کا. تو ڈیفینیٹلی انڈیا میں جو اس وقت 50% اس وقت کنسنسس بن چکا ہے انڈیا کے اندر کہ ڈونٹ ٹریول بائی ایئر انڈیا. تو ڈیفینیٹلی ایئر انڈیا ہیز لاسٹ دا بزنس الاٹ. اچھا جی, یہ جو گیمبل انہوں نے ابھی کیا نا بوئنگ کے ساتھ مل کے آفٹر دا کریش. اچھا, اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی اسکیمنگ ہوئی ہے, کوئی پلاٹنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے معلومات دیر سے آ رہی ہیں. یہ تو بالکل, یہ تو ہے, یہ تو مطلب ایک وہ ہے کہ اگر آپ ایک مہینہ بھی لگا لیں ڈیٹا ریکور کرنے میں تو اٹ شوڈ بی اسٹریٹ فارورڈ. لیکن اب جتنے دن جو ہے آلموسٹ 2 ویکس گزر گئے, اس میں جو بھی نیوز آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ مطلب بوئنگ آلسو ٹرائز ٹو پٹ اٹ آن دا پائلٹس. کبھی کہہ رہے ہیں جی کہ انڈین جو اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے تھوڑا اسکرو ٹائٹ کریں. آپ کچھ انہوں نے ایگزیکٹوز کو کچھ نکالا ہے, انہوں نے لے آف کیا انڈیا میں کچھ ڈپارٹمنٹل ہیڈس کو. تو یہ ساری چیزیں یہ شو کر رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ شفٹ کر رہے ہیں بلیم کو کہ وہ شاید پائلٹوں کی غلطی پائلٹس پہ ڈال کے وہ بیسیکلی بوئنگ اپنے آپ کو کلیئر کرے گا نا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ایئر انڈیا کا جو ہے وہ کریڈیبلٹی تو اب آئی تھنک 50% تو وہ ڈاؤن ہو گئی ہے. تو اس کی ایویشن انڈسٹری کے لیے پائلٹوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. نہیں, اسپیشلی ان انڈیا کیونکہ جو بوئنگ ہے بہت بڑی کمپنی ہے, بہت بڑے ملک کی, اور وہ تو اپنے جو بیانیہ ہے غالباً وہی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل بالکل. اور پائلٹس جو ان کے لیے ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ اگر وہ پائلٹس پہ ڈالیں گے جو کہ زیادہ آسان ہے کیونکہ جب چلا گیا اب دنیا سے ہی از نو مور, تو اس پہ اگر کچھ بھی ایسی غلطی بھی ڈال دیں گے کہ یہ تو بالکل ایک بلنڈر تھا تو دے کین ڈو, بیکاز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پائلٹ نے یہ کیا تھا, جہاز میں کوئی فالٹ نہیں. بیسیکلی وہ یہ یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایئر انڈیا اینڈ بوئنگ کہ اٹ واز اے ہیومن فیکٹر. اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ ایئر بس کے مزے ہو جائیں گے. بالکل مزے ہو گئے ان کے آلریڈی. دیکھیں نا $20 ارب جو ہیں وہ اسی ہفتے میں ایئر کریش کے ہفتے میں ان کو بزنس مل گیا. تو ڈیفینیٹلی اٹ ول انکریز ان دا کمنگ ڈیز. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ رفیق جان صاحب, آپ نے باتیں سنیں ان کی. ایویشن انجینئر ہیں, انہوں نے اپنے ٹیکنیکل نقطہ نظر سے بتانے کی کوشش کی کہ جو بھارت میں بوئنگ 787 کا جس کو ڈریم لائنر بھی کہا جاتا تھا حادثہ ہوا, اس کی ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے اور کس طرح بھارت اور بوئنگ کمپنی اس وقت بظاہر معلومات کو شاید چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. بوئنگ کی طرف سے بلیم جا رہا تھا بھارتی پائلٹوں پہ, جبکہ ایئر انڈیا نے فی الحال خاموشی اختیار کر لی. کچھ اپنا انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے اندر اصلاحات کا عمل شروع کر دیا جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بوئنگ کا الزام قبول کر لیا. لیکن یہ کس حد تک درست ہے؟ ایک بات البتہ ضرور ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پہ ہوا جہاں پہ بھارت پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں ملوث رہا 7 مئی سے 10 مئی تک. اس کے بعد پھر وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ابھی جب جنگ شروع ہوئی اس میں اس کو کچھ منفی پبلسٹی ملی. اس کے ساتھ ہی جو پہلگام یا 7 مئی کے بعد کے جو واقعات تھے پاکستان کے ساتھ جنگ میں, اس میں جو ان کا وفود بھی بیرونی ممالک گئے, وہاں بھی بھارت کا بیانیہ
کوئی بہت زیادہ قبولیت حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ بنیادی وجہ جو ان سے سوال کیا گیا وہ یہی تھا کہ آپ کس طرح بغیر ثبوت کے ایک اور ملک پہ براہ راست حملہ کر سکتے ہیں. تو ایئر انڈیا کا کریش ہو یا پھر پہلگام کے بعد ان پاکستان پہ کیے جانے والے حملے ہوں، اس حوالے سے ایک کے بعد دوسری بھارت کے لیے بری خبریں آتی رہی ہیں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران. بہت بہت شکریہ.